آج ہم جائیں گے کمال پیر کی طرف، اور یہ ایک ریگستان ہے جو ہم ایک لمبا سفر کر کے پہنچیں گے کمال پیر کے اوپر۔ آج ابھی اور ہم رینی کینال سے نکل چکے ہیں، آگے سفر ہمارا جاری ہے۔ یہاں پہ بہت سارے جنگلات بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے اوپر مشکلات بھی آئے ہیں۔ یہاں پہ نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی شاپ ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ٹیم کے لوگ بھی ہیں جو ہم ابھی اس ٹائم نکلے ہیں آگے کمال پیر کی طرف۔ تو یہاں پہ ایک دوست کا ہمارا موٹر سائیکل پنچر ہوا، تو ایک ٹھیلی والا یہاں پہ تھا جس کے پاس پنچر کا سامان بھی تھا، تو ان سے ہم نے ہوا ڈلوایا۔ ہمارے پاس ہوا نہیں تھا، تو یہاں سے ہم نے ان سے راستے بھی پوچھے کہ یہ راستے کہاں جائیں گے اور یہ نہر کہاں پہ جاتا ہے۔ تو اس نے ہمیں بولا کہ یہ راستے لے کر جاؤ، سیدھا جاؤ، آگے بہت سارے پہاڑیاں بھی آئیں گے، ریگستان بھی آئیں گے، ان کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ پہنچ جاؤ گے کمال کی پیر کے اوپر۔ اور کمال پیر کے آگے پھر راستے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے پھر ہمیں ریگستان کوئی سفر کر کے بارڈر تک پہنچنا ہوگا۔ یہاں سے کچھ دوستوں نے سیلفی لیں، اور یہ میں ہوں، میرے ساتھ ٹیم کے کچھ لوگ ہیں۔ یہاں سے ابھی ہم نکلیں گے تو یہ لاسٹ ہی اسٹاپ ہے، اسٹاپ نہیں بلکہ ایک ٹھیا ہے جس پر پیٹرول اور پنچر کا سامان ملتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک نہر ہے۔ ابھی ہم نکلیں گے یہاں سے، کھانے پینے کے سامان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے سفر کر کے آگے نکلیں گے۔ دوستو ویڈیو کو آپ کو شیئر کرتے چلیں اور آپ لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں۔ آگے بہت سے حسین نظارے بھی آئیں گے اور بہت سے خوبصورت نظارے بھی ہیں۔ دوستو یہاں کا جو نظارہ دیکھ کر تو میں حیران ہو چکا ہوں کہ یہاں پہ ایک تو بات یہ ہے کہ ریت ہے، لیکن آگے آپ گھاس کو دیکھیں اور سرسبز کو دیکھ کر تو آپ یقیناً پریشان ہو جائیں گے۔ یہ 2 لاکھ ایکڑ کے اوپر ایک زمین تھا، جس زمین میں ایک ہی گھاس تھا اور ایک ہی سرسبز تھا۔ ہم نے 3 گھنٹے سفر کر کے پھر بھی یہ گھاس ختم نہیں ہوا، ایسے ہی چلا۔ اور اس طرف جنگلی جانوروں کا جگہ تھا، ادھر ہرن بھی رہتے تھے اور تتر بھی رہتے ہیں اور کچھ اور جانور بھی بہت سارے، لیکن اس جنگل کے اندر جانا ممنوع ہے کیونکہ ادھر انسان کو خطرہ ہے۔ انسان اس جنگل کے اندر نہیں جا سکتا، اور کئی سارے لوگ گئے ہیں تو وہ واپس نہیں آئے۔ اس وجہ سے ہم اس جنگل کے اندر اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ ہم اسپیڈ کے ساتھ اس جنگل کو کراس کر کے نکل جائیں گے آگے، لیکن اس کے اندر بہت سارے جنگلات ہیں، بہت سارے جانور بھی ہیں اور سانپ بھی بہت ہیں، لیکن ادھر ہم ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا سفر اور بھی آگے لمبا ہے، لیکن ہم آپ کو یہاں کی جو ایریا اور خوبصورتی ہے وہ دکھائیں گے۔ یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پہ اتنی جنگلات میں اور یہ اتنی بڑا گھاس وغیرہ کی جو ہیں یہاں پہ آبادی ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہو، آپ کا نظر ختم ہو جائے لیکن یہ گھاس ختم نہیں ہوگا۔ تو یہاں کی کچھ لوگوں جو یہاں کے رہنے والے تھے، ان لوگوں نے بتایا کہ یہ گھاس یہاں تیار ہو رہا ہے اور یہ یہاں سے گھاس دبئی جاتا ہے، یہ اس کو دبئی ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور اس گھاس کو انسان کٹائی نہیں کرتا بلکہ مشینوں سے کٹائی کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ کمان ہی تھے، یہ کمان کا کچھ فصل تھا، لیکن زیادہ تر گھاس ہی تھا۔ دونوں طرف ایسے ہی سرسبز، ایسے ہی سہانی گرین خوبصورت ایریا تھا۔ کچھ بور بھی لگے ہوئے تھے، کچھ نہریں بھی تھے، لیکن یہ ہمارا صرف سفر کا آغاز ہے، ہمارا سفر آگے بھی بہت بڑا ہوا ہے۔
دوستو ویڈیو کو انشاءاللہ جو ویڈیو کے آخری پارٹ ہیں وہ بہت ہی بھیانک بھی ہیں، بہت خطرناک بھی ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہیں۔ یہاں سے اگر ہم آگے کمال پیر کی طرف جاتے ہیں، کمال پیر کے پھر ہم آگے نکلیں گے بارڈر کی طرف، تو ادھر نہ کوئی بندہ ہے اور نہ ہی تو کوئی کو ملے گا سامان، نہ ہی تو کچھ کھانے پینے کا چیز بھی ملے گا، تو اس لیے ہم نے کچھ سامان یہاں سے اٹھایا ہے۔ لیکن اس ایریا کو، اس جنگل میں ایسا سرسبز دیکھ کر میں حیران نہیں بلکہ میں دنگ رہ چکا ہوں کہ یہ کیسے خوبصورت ایریا ہیں۔ یہاں پہ دور 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 طرف ریت کی دڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ گھاس ہی گھاس ہے، گرین ایریا لگا ہوا ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آگے نکل رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ جو خوبصورت ایریا کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آگے بھی بہت سارے نظارے ہیں، بہت سارے جنگلات بھی ہیں اور ہرن بھی ہیں، تتر بھی ہیں، کچھ جانور اور بھی ہیں جو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں موقع ملا تو۔ دوستو کچھ فاصلے کے اوپر یہ نہر بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، ہم اور بھی پھر آگے جائیں گے جہاں پہ نہر نہیں ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ آبادی بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آبادی بھی نہر سے ہی ہوتا ہے، پانی سے ہی ہوتا ہے، تو آگے پانی نہیں ہے بالکل بھی۔ لیکن یہاں پہ بھی بارش ابھی ہو چکا ہے، راستے دشوار ہیں۔ ہمارا ٹیم اور ہم جو نکلے ہیں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی نکلے ہیں کہ ہمارے دوست بھی ایسے ایریا دیکھ سکیں۔ تو دوستو ہم اتنا محنت بھی کرتے ہیں، یقیناً آپ کو بھی کچھ ہمارا ہیلپ کرنا چاہیے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کریں، جیسے ہمارا کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے۔ یہاں پہ ایک یہ نلکا لگا ہوا ہے جس سے پانی پیتے ہیں، یہاں پہ کچھ ہم اسٹاپ بھی کریں گے۔ سفر بہت کیا ہے، ویڈیو کے کچھ شوٹ ہیں، سفر بہت لمبا تھا، لیکن خوبصورتی کا یہاں پہ کمی نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ جو راستہ نکلے گا یہ سیدھا کمال پیر کی طرف جائے گا، بھیانک راستہ ہے، اور اس کو کچھ لوگ اس راستے کا نام رکھا ہے جن راستہ، مطلب جن یہاں پہ رہتے ہیں، جنات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اوپر سے ایسے درخت ہیں، یہ راستہ کے دونوں سائیڈوں میں درخت ہیں، اوپر سے بالکل سایہ ہے، بیچ میں ہم اپنے راستے سے چل رہے ہیں۔ یہ ابھی راستے کا شروعات ہے، جن راستے کا، یہاں کی جنات راستے کا، اور آگے اس میں بہت بہت پرانی درختیں آئیں گی جو بہت صدیوں پہلے پرانی ہیں۔ لیکن ہمارا سفر آگے کی طرف جاری ہے، جو راستے ہیں وہ بہت دشوار ہیں، اور ہمارا ٹیم، ہم کچھ گاڑی کو اسپیڈ سے بھی لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس جگہ خطروں سے خالی نہیں ہے۔ یہ جگہ پر تو خطرے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم اکثر خطرے والی جگہوں پہ ہی جاتے ہیں، جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا ٹیم اور ہم پہنچتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا سفر جاری ہے، اور یہاں کے گوگل تو یہ بتا رہا ہے کہ ابھی پھر سے کچھ دیر میں بارش آئے گا۔ پیچھے ہم نے چیک کیا تھا، لیکن یہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی بھی نیٹ ورک نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ ابھی دنیا کی جو بھی رابطے ہیں وہ کٹ چکے ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ دنیا کا کسی بھی دوست کا یا کسی بھی سے بھی ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ دوستو نیٹ ورک تو بالکل بھی نہیں ہے، یہاں جنگلات ہے۔ نیٹ ورک بھی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آبادی ہے، جب یہاں پہ آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، تو نیٹ ورک کہاں سے ہوں گے۔ تو دوستو یہ راستے دیکھ سکتے ہو آپ خود، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہاں سے جو ہم گزر رہے ہیں یہی 3 سے 4 موٹر سائیکل ہیں جو ہم نکل رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے آگے، لیکن گھاس ہی گھاس ہے، سرسبز ایریا ہے۔ اس ایریا کو دیکھ کر تو بہت پسند آ جاتا ہے، اور کچھ ہم آگے بھی آپ کو بہت اچھے نظارے دکھائیں گے۔
لیکن بات یہ ہے کہ دوستوں ہم ایک اور معذرت بھی آپ لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ویڈیو میں اکثر ہم سندھی میں بات کرتے تھے کیونکہ ہم اس ٹائم سندھ میں اور ہم خود بھی سندھی ہیں، لیکن کچھ دوست ہمیں ڈیلی میسج کرتے تھے کہ یار ہمیں آپ کی سندھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سو معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج سندھی میں نہیں بلکہ اردو میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ آگے پرانے درختیں شروع ہو چکے ہیں، ابھی ہم جو جنات والے راستے کے اندر گہرائی میں جا رہے ہیں، لیکن اس کی سائیڈ میں آپ دیکھو گے تو آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی جنگلات میں تو یہ آبادی جو گھاس کا یہ کہاں سے آیا اور کس نے کیا ہے، یہ تو یقیناً ہم بھی حیران ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ نہر چل رہا ہے، ہمارا سہارا تو بس یہی ہے کہ نہر چل رہا ہے، کیونکہ نہر کی ایک طرف نہر ہے، دوسری طرف اس کی سائیڈ میں راستہ ہے، راستے کی دونوں سائیڈ میں درختیں ہیں۔ لیکن یہاں کا جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، ایک ہم ہیں، ایک یہ گھاس ہیں اور راستہ ہے، تنہائی ہے، بہت خوبصورتی ہے، بارش ہے، رمجھم شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ کچھ سولر پینل لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ سرکاری زمین ہے، یہاں پہ اور بھی کوئی نہیں ہے، یہ سرکاری زمینیں ہیں جو یہاں کا سب کچھ جو ہے سرکاری کرتا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے ہیں۔ ہمارے سفر 3 گھنٹے کا رہا تو 3 گھنٹے تک یہ ابھی تک چل رہا ہے، خاص ایسا ہی ہے، ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، ہمیں تو بہت پسند آیا، بہت ہوائیں بھی چل رہے ہیں، بہت ٹھنڈے ہوائیں ہیں، برف باری بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بہت رمجھم بارش بھی چل رہے ہیں، بارش شروع ہو چکا ہے۔ اگر بارش بڑھ گیا تو ہمیں روکنا پڑے گا، اگر بارش رک گیا تو ہمارا سفر آگے کی طرف جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آخر تک آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے نظارے آئیں گے، آپ لوگوں کو ہم ایسے نظارے بھی دکھائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایک اور پھر سے ادھر کے آگے جنگلات آئے گا، جو جنگلات میں بورڈ لکھا ہوا ہے کہ انسان کا جانا ادھر منع ہے، کیونکہ اس طرف خطرہ بہت ہے، وہ جنگلات میں اکثر جانور رہتے ہیں۔ یہ ادھر خالی زمین ہے، اس خالی زمین کے آگے کی طرف جنگلات شروع ہے، کچھ دوری پر ہے، قریب سے ہم نہیں دکھا سکتے، دور سے دکھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں، اور اس کیمرے کی آنکھ میں کچھ جو سیو ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہو۔ ابھی جو آگے راستے ہیں وہ راستوں میں ہیں تو آپ بہت ڈر جاؤ گے۔ یہ دیکھو آگے اندھیرا ہی اندھیرا، جن راستے ہیں، جنات کے راستے ہیں جو یقیناً ڈرانے والے اور ڈروانے والے ہیں۔ لیکن مجھے حیران کن تو یہ ہے کہ یہاں پہ سرسبز بہت ہے، جو سرسبز میں مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے، اس لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو یقیناً دیکھنے والے کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ لیکن راستہ بھیانک لگ رہا ہے، اور رات کو بھی ہمارا سفر اسی راستے سے کرنا ہوگا، جو رات کے ٹائم تو اکثر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یہ راستہ ہی ہے۔ یہ یقیناً آپ کو راستہ آپ کو بھی ڈرا رہا ہوگا، تو آپ بتائیں کہ یہ راستہ کیسا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ جو فلمیں بنتے ہیں وہ بھی ایسے ہی راستوں میں بنتے ہیں۔ ہم ابھی بائک کے اوپر چلتے ہیں، آپ کو اچھی طرح یہ راستے دکھا نہیں سکتے ہیں، سو ہمیں اس راستے کو کلاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے کو خیر خیریت سے کلاس کر جائیں، لیکن یہ راستہ ختم تو ہونے کا نام بھی نہیں لیتا ہے۔ یہاں پہ پھر سے ہم رکے ہیں، ڈرتے بھی تھے اور رکے بھی ہیں، کچھ چائے بھی پیا ہے، کچھ ڈراتے بھی ہیں۔ اور آپ بتائیں یہاں کے کیسے لگا آپ کو راستہ؟ یہ آگے ایسے ہی راستے ہیں۔ یہ میں ہوں اور اپنی ٹیم کے ساتھ، یہاں کا نظارہ دیکھ کر آپ کو کیسے لگا؟ تو دوستو یہاں پہ کچھ ہم ریسٹ کریں گے، ویڈیو کو کچھ شوٹ ہوں گے۔ یہ سرسبز ہے، یہ راستے کی سائیڈ میں ہے اور نہر کی سائیڈ میں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت نہر ہے، پانی ہے، لیکن
یہ پانی ہم پیتے نہیں ہیں، کچھ پانی یہ زہر بھی ہے، کڑوا ہے، سو اس وجہ سے ہم یہ پیتے نہیں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو کمال پیر طرف اس راستے سے لے کے جائیں گے، کمال پیر کی طرف آگے انڈیا کے بارڈر تک ہم کسی ریت کے راستے سے جائیں گے، اور یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ اس ٹور میں شامل ہوا، لیکن بچے کے حال بہت نازک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے سفر بہت لمبا کیا، تو بچے بھی ڈرتا ہے، لیکن ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو بارش بھی ہو چکا ہے اور سلپ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پائکیں، لیکن ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو شیئر بھی کرتے چلیں۔ ہم یہ جو رسک اٹھا رہے ہیں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اٹھایا ہے، اور آپ لوگوں کو خوبصورت نظارے دکھائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ راستے دیکھو میرے بھائیوں، یہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو بہت مایوس بھی لگ رہے ہیں اور بہت کچھ پریشان بھی دکھاتے ہیں۔ مجھے تو بہت مزہ آیا یہاں پہ، اچھا راستہ ہے اور سیدھا ہی سیدھا ہے، درختیں ہیں، اور یہاں سے ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے۔ یہاں پہ بکریاں ہیں اور یہاں پہ کچھ آبادی بھی ہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد تھا، یہ فوجیوں کا تھا، بارڈر کے قریب ہے۔ یہ یہاں پہ ٹریکٹر ہیں، ہمارے ساتھ ٹیم کے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ہم ابھی کمال پیر کی طرف تو پہنچنے والے ہیں، اوپر سے بارش آ چکا ہے، بہت بڑا پہاڑی بھی آ رہا ہے، تو اس جگہ پر ہمارا موبائل کیمرہ جو ہے، ہمارے ساتھ ایک اور بری ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ ہمارے جو موبائل کے چارجنگ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس بجلی تو یہاں پہ نہیں ہے جو ہم اس کو چارج کر سکیں، تو جتنی دیر تک ویڈیو چلا تو ہم چلائیں گے، پھر اس ویڈیو کا کوئی گارنٹی نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر سے بارش بھی آ رہا ہے، ہمیں موبائل ویسے بھی بند کرنا پڑے گا، بارش ہمیں تنگ کرے گا، موبائل کو گیلے ہونے سے بچانا ہوگا۔ لیکن بہت سے راستے اگر دشوار ہیں انڈیا کی بارڈر کی طرف جانے کے لیے، ہمیں اور بھی راستے کراس کرنے ہوں گے، ان کے پہلے کمال پیر کے پر ہم کچھ ریسٹ کریں گے، کمال پیر کی طرف، کمال پیر کے بعد پھر ہم آگے انڈیا کی بارڈر کی طرف جائیں گے۔ دوستو یہ جو زیر زمین سے یہ جو راستہ ہے تقریباً 10,000 فٹ اوپر ہے، یہ 10,000 فٹ ہم اوپر چڑھائی کے اوپر جا چکے ہیں۔ یہ راستوں میں آپ کو ایسے دکھتا ہے، لیکن یہ بہت اوپر ہم چڑھ رہے ہیں۔ اوپر کے جو بادل ہیں وہ آپ کو ایسے دکھیں گے، یہ تو بہت قریب ہیں، بادل بہت قریب سے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موبائل بند ہو سکتا ہے۔ ہم بہت اوپر جا رہے ہیں اور بہت خطرہ ہے یہاں پہ، اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا بادل اور برسات آ رہا ہے۔ ہمیں ویڈیو بند کرنا ہوگا کیونکہ ابھی بارش چلنے شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ دیکھ سکتے ہو بائیں دائیں طرف ریت ہی ریت اور کچھ نہیں، بیابان سو سنسان یہ راستے، اور یہ اوپر سے بادلیں، یہ ہم